السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 188 تا 195 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. صدق الله العظيم. ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے، پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی. پھر جب بوجھل پڑی دونوں نے اپنے رب سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک
ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو، پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر اس کی تسلسل سے۔ قیامت کے وقت کا بتانا رسالت کے لوازم سے نہیں ہے، جیسا کہ تم نے قرار دیا، اور اے یہود تم نے جو اس وقت جاننے کا دعویٰ کیا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کیا ہے اور اس میں اس کی حکمت ہے۔ اس کے اخفا کی حکمت تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو با اعلام الہی وقت قیامت کا علم ہے، اور یہ حسر آیت اس کے منافی نہیں۔ شان نزول: غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت راہ میں تیز ہوا چلی، چپائے بھاگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مدینہ طیبہ میں رفاع کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرا ناکا کہاں ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ان کا کیسا عجیب حال ہے کہ مدینے میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں اور اپنے ناکا معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ قول بھی مخفی نہ رہا۔ حضور نے فرمایا منافق لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، اور میرا ناکا اس گھاٹی میں ہے، اس کی نوکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے، چنانچہ جیسے فرمایا تھا اسی شان سے وہ ناکا پایا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ مالک حقیقی ہے، جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے۔ یہ کلام برائے ادب و تواضع ہے، معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اس کی عطا سے ہے۔ حضرت مترجم قدس سرور نے فرمایا بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئی ہے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی، اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی، تکلیف اور دشمن کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا، اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ سنانے والا ہوں کافروں کو۔ اکرمہ کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب عام ہے ہر ایک شخص کو، اور معنی یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے یعنی اس کے باپ سے پیدا کیا، اور اس کی جنس سے اس کی بیوی کو بتایا، پھر جب وہ دونوں جمع ہوئے اور حمل ظاہر ہوا اور ان دونوں نے تندرست بچے کی دعا کی اور ایسا بچہ ملنے پر ادائے شکر کا عہد کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ کبھی تو وہ اس بچے کو تباہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے دہریوں کا حال ہے، کبھی ستاروں کی طرف جیسا کواکب پرستوں کا طریقہ ہے، کبھی بتوں کی طرف جیسا بت پرستوں کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے
उस शिर्क से बरतर है, यानी उसके बाप की जिन्स से उसकी बीवी बनाई। मर्द का छाना किनाया है जमा करने से, और हल्का सा पेट रहना इब्तिदाई हमल की हालत का बयान है। मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर उसका अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। मेरे और आपके तमाम मरहूमीन के उनके सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। और ख़ुसूसी तौर पर मेरे दोस्त मलिक नवाज़ साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, क्योंकि जो दोस्त भी कुरान पाक के साथ मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी औलादों को अल्लाह ताला नेक करे। और मैं तमाम मरहूमीन अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की कब्रों को मुनव्वर फरमाए और अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता रहता हूँ कि ख़त्म नबूवत के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी उम्मत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा, और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, ये खुश नसीब उम्मत है जिसके ऊपर ये एक अजीम काम आया है कि हमने नेकी की दावत देनी है, बुराई से रोकना है। तो नेकी की दावत ये एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा है हमारे ऊपर कि हम इस नेकी के काम को फैलाएँ। ये एक सदका जारिया है, ये मेरे और आपके इंशाअल्लाह खाते में लिखा जाएगा ये नेकी। तो दिन क़यामत इंशाअल्लाह हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुस्तहिक़ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर वो हमारी ज़रूर शफ़ाअत करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के सदक़े अल्लाह ताला हमें अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। प्यारे दोस्तों, आप ख़ुद भी इस वीडियो को पूरा देखा करें और इसके कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालें। अपने ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपनी फ़ैमिली को, अपने अज़ीज़ अक़रबा को, और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।